کہتے ہیں کہ چونکہ عربی میں کہتے ہیں وجہن واجہ یواجہ مواجہتن، جو سامنے سے جو نظر آتا ہے یہ پورا کا پورا چہرہ ہے، لہذا آنکھ کا پورا حصہ یہ بھی چہرہ میں داخل ہے۔ اب رہی بات جو حلقہ بنا ہوا ہے، حلقے کے اندر جو آنکھ کا ڈلا ہے، اس آنکھ کے ڈلے کو دھلنا وضو میں ضروری ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائی اور بہنوں، پھر سے ایک اہم مسئلہ جو وضو کے تعلق سے ہے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس مسئلے کو جاننے سے پہلے ایک ضروری بات سماعت کر لیں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مقررین اور خطبہ جو واضح نصیحت کرتے ہیں وہ عموماً آپ کو اسٹیج پر مسائل نہیں بتاتے، مسجدوں کے ممبر سے آپ کو مسائل نہیں بتائے جاتے۔ کیا کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مسئلے مسائل کے اندر ہوتی ہیں باریکیاں، ہر مسائل جو لوگوں کے پیش آتے ہیں کچھ نہ کچھ مختلف اور ڈیفرنس اور فرق ہو جایا کرتا ہے، لہٰذا اگر اسٹیج سے مسئلہ بتایا جائے اور جو سامنے والے افراد ہیں، جو عوام ہیں، اس مسئلے کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ باریکیاں ہوں، کچھ الگ سا ہوا ہو، اور جو مسئلہ بتایا گیا ہے اس میں تھوڑا الگ حکم ہو۔ اب جب اس کی صحیح سمجھ نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو بنیاد بنا کر کے غلط فہمی کے شکار ہو جائیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بطور چٹکلا کے ایک لوگ بیان کرتے ہیں، ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ بیاض لینا دینا حرام ہے، تو سننے والے نے سن لیا بیاض کی جگہ پیاز، اب وہ اس کو حرام کہنے لگے، حرام سمجھنے لگے۔ یہ تو چٹکلے کی بات تھی، لیکن ریئلٹی اور حقیقت یہ ہے کہ چونکہ مسئلے مسائل کے اندر ہوتی ہے باریکیاں، اگر تمام مسائل کو اسٹیج سے بیان کیا جانے لگے تو پھر آدمی پریشان بھی ہوگا، اور چونکہ سبقت لسانی کا بھی احتمال رہتا ہے کہ جب آدمی اسٹیج پر کہہ رہا ہوتا ہے تو ایک بات اس کی الگ ہوتی ہے، اور جو باضابطہ مسئلے مسائل کا سیزن چلایا جاتا ہے یا اس کے لیے باضابطہ تیاری کر کے کتابوں کو کھنگال کر کے بتایا جاتا ہے تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیزن چلتا رہے، آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، تو برائے مہربانی آپ کامنٹس بھی کریں، اور جو مسائل آپ کو پیش آتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ ہم سے شیئر کریں تاکہ میں اس کا آپ کو حل بتا دوں، ورنہ تو میں انشاءاللہ ایسے باریک مسائل جو عام طور پر لوگوں کو پیش آتے ہیں اور ہے باریک اور پیچیدہ لیکن بہت زیادہ پیش آتے ہیں، انشاءاللہ پہلے میں ان مسائل کو چھیڑوں گا، ان مسائل پر باتیں کروں گا اور آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے مسائل آپ کو بتائے جائے تو کمنٹس میں ضرور جواب دیں، اور کمنٹس میں بھی بتائیں کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ کام پسند آ رہا ہے اس پہ آپ ہاں والی بات یعنی حامی بھریں یا کچھ ایسا انڈیکیٹ کریں جس سے لگے کہ ہاں آپ ہماری بات کو پسند کر رہے ہیں، آپ کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے۔ تو آئیے وہ مسئلہ کیا ہے؟ آج کا مسئلہ جو بہت ہی باریک اور انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے وضو کے تعلق سے۔ دیکھیے، جب ہم بیدار ہوتے ہیں، آنکھ میں کوئی بیماری نہیں ہوتی، آشوب چشم نہیں ہوتا، آنکھ میں جو کنارے کنارے کچڑا جسے آپ کی زبان میں یہاں کی زبان میں کچی کہتے ہیں، یہ اگر آنکھوں کے اندر نہیں ہے تو پھر وضو کریں گے تو نارملی حالات میں آپ یوں پانی پھیریں گے، چہرے کے اوپر پانی ڈالیں گے، مثال کے طور پہ آپ نے پانی لے کر کے یوں ڈالا، آنکھ بند کر کے ایسے کر لیا، آپ کا وضو آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں یا کسی کو آشوب چشم ہے، آنکھ میں کچڑا بہت زیادہ آتا ہے، تو کیا وہ آدمی بھی اسی طریقے سے وضو کرے گا جس طریقے سے عام آدمی کر لیتا ہے؟ نہیں بھائی۔ دیکھیے، وضو میں جو ضروری چیزوں میں سے ہے وہ چہرے کا دھلنا مکمل، دونوں ہاتھوں کا دھلنا، سر چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پیر کو ٹخنوں سمیت دونوں پیر کو دھلنا، یہ وضو کے فرائض ہیں۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی رہ گئی، تھوڑا سا بھی کچھ حصہ باقی رہ گیا، خشک رہ گیا، تو وضو نہیں ہوگا۔ تو چہرہ دھلنا فرض ہے۔ اور چہرہ کہتے کسے ہیں؟ چہرہ کہتے ہیں کہ چونکہ عربی میں کہتے ہیں وجہن واجہ یواجہ مواجہتن، جو سامنے سے جو نظر آتا ہے یہ پورا کا پورا چہرہ ہے، لہذا آنکھ کا پورا حصہ یہ بھی چہرہ میں داخل ہے۔ اب رہی بات جو حلقہ بنا ہوا ہے، حلقے کے اندر جو آنکھ کا ڈلا ہے، اس آنکھ کے ڈلے کو دھلنا وضو میں ضروری ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ ایک ہونا چاہیے اور ہے بھی۔ تو یہ آنکھ کے ڈلے کو دھلنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں
آنکھ کا دھلنا فرض اور واجب نہیں ہے، اس کے دھلے بغیر وضو ہو جائے گا۔ لیکن میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ باریک ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے آنکھ کے کنارے سے، یہ جو آنکھ کے کنارے سے جو یہ ہے کونا، اور دونوں طرف اس طریقے سے یہ کونا، یا اس کے علاوہ جو آنکھ کے اوپر چاروں طرف اگر کسی کو آشوب چشم ہو یا آنکھ میں بیماری ہو، بہت زیادہ کچڑا آتا ہو، تو آنکھ کے جس حصے میں باہر میں کیچڑ نکل جاتا ہے یا آنکھ کی گندگی نکل جاتی ہے، اس نکلنے کے بعد اگر کوئی آدمی بطور خاص بیدار ہونے کے بعد، اٹھنے کے بعد اگر کوئی آدمی نارملی چہرہ دھل لیتا ہے، کچی وغیرہ کو صاف نہیں کرتا، گندگی کو صاف نہیں کرتا، دونوں کناروں سے یا جہاں بھی لگا ہو اس سے صاف نہیں کرتا، اور یوں ہی اوپر سے پانی بہا کر وضو کر لیتا ہے، تو اب اس کا وضو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے چہرے کو دھلنا فرض ہے، ایک بال برابر بھی سوکھا رہ جانے سے وضو نہیں ہوتا، اور یہاں چونکہ جو حصہ دھلنا فرض تھا آپ اس کو چھوڑ گئے اس طرح سے کہ آنکھ کی جو گندگی لگی تھی آپ نے اس کو صاف نہیں کیا، صاف نہ کرنے کی وجہ سے وہاں تک پانی نہیں پہنچ سکا۔ جب پانی نہیں پہنچا تو وہ حصہ بھیگا اور تر بھی نہیں ہوا، جب تر نہیں ہوا آپ کا وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں باریک مسائل آپ کو بطور خاص جو زیادہ پیش آتے ہیں ابھی انشاءاللہ اس کی سیزن کو لے کر کے چلوں گا۔ اگر ہمارا کام آپ کو پسند آتا ہے، ہماری باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور خوب شیئر کریں، کامنٹس کریں، اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی معلوماتی اور اچھی طرح کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر وہ سکت، وہ طاقت و قوت عطا فرمائے تاکہ ہم آپ کو اچھے انداز میں مسائل بتاتے چلے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔